السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے جلد سوم کے صفحہ نمبر 466 پر ہیں. بھول کی 4 صورتیں اور ان کے احکام. پہلی صورت, اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو شک دور کر لے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ تحری کرے, یعنی سوچے, اور جو غالب گمان قائم ہو اس پر عمل کرے, اور ظن غالب قائم نہ ہو تو کم تعداد کا اعتبار کرے کیونکہ وہ یقینی ہے, اور اس کے مطابق نماز پوری کرے, اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اس صورت کے بارے میں 2 روایتیں. حدیث بخاری شریف میں روایت ہے, اذا شک احدکم فی صلاته فلیتحرى الصواب فلیتم علیہ ثم یسلم ثم یسجد سجدتین, یعنی جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو چاہیے کہ وہ درست بات سوچے, پس چاہیے کہ اس کے مطابق نماز پوری کرے, پھر سلام پھرے, پھر 2 سجدے کرے. شاہ صاحب نے یہ روایت ذکر نہیں کی. حدیث مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے پس اس کو پتہ نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, 3 یا 4, تو چاہیے کہ وہ شک دور کر لے اور اس تعداد پر مدار رکھے جس کا یقین ہے, پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. پس اگر اس نے نفس الامر میں 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ شخص ان 2 سجدوں سے یعنی اس 5ویں کو دوگانا بنا لے گا, یعنی یہ خیر میں زیادتی ہوگی. اور اگر نفس الامر میں پوری 4 پڑھی ہیں تو یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑیں گے. اور یہی حکم ہے کہ رکوع سجود, اور یہی حکم ہے رکوع سجود میں شک ہونے کا, یعنی شک ہوا کہ سجدہ کیا یا 2 تو تحری کرے, اور ظن غالب قائم نہ ہو تو ایک سمجھے اور دوسرا سجدہ کر لے, اور آخر میں سجدہ سہو کرے تاکہ شیطان ذلیل ہو. دوسری صورت, ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی. نماز کے بعد بتلایا گیا تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے. یہی حکم رکن زیادہ کرنے کا ہے, مثلا 2 رکوع یا 3 سجدے کر ڈالے تو آخر میں سجدہ سہو کرے. تیسری صورت, رباعی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا. آپ سے اس معاملے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے باقی نماز پڑھائی اور سجدہ سہو کیا. اور ایک اور دوسری روایت میں کہ آپ نے عصر کی نماز میں 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا. آپ سے اس معاملے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے باقی رکعت پڑھائی اور آخر میں سجدہ کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہر اس کام کو سہون کرنے کا ہے جس کو آمدن کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, یعنی نماز میں سہون کلام وغیرہ کوئی عمل کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا, کیونکہ اس تیسری صورت میں مذکورہ دونوں واقعوں میں کلام وغیرہ کے بعد آپ نے باقی نماز پوری کی ہے, پھر سجدہ سہو کیا, مگر استدلال اس وقت تام ہو سکتا ہے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ واقعات تحریم کلام کے بعد کے ہیں. چوتھی صورت, ایک مرتبہ آپ نے بھول کر قاعدہ اولا چھوڑ دیا تو آخر میں سلام پھرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا. یہی حکم اس صورت کا ہے کہ قاعدہ تو کیا مگر تشہد بھول گیا, کچھ اور پڑھ لیا, مثلا سورہ فاتحہ پڑھ کے اٹھ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے. اگر پہلا قاعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام پہلا قاعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے, اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر یاد آیا تو نہ بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. تشریف, سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کی ممانعت اس لیے کہ قاعدے کا محل فوت ہو گیا, وہ اگلے رکن میں پہنچ گیا, اس لیے رجعت قہقری جائز نہیں. لیکن اگر بیٹھ گیا تو بعض کتابوں میں مثلا مظاہر حق میں لکھا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی, یہ صحیح نہیں. مفتیٰ بھی قول یہ کہ اس نے برا کیا اور سجدہ سہو واجب ہوگا, نماز باطل نہیں ہوگی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو کھڑا ہونے سے قریب ہو گیا مگر ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور یاد آ گیا تو بیٹھ جائے اور اس پر سجدہ سہو نہیں. یہ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے, فقہ کی رائے اس کے خلاف ہے. فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ جو کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا وہ گویا کھڑا ہو گیا, اب اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے, اور اگر بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. نوٹ, اس باب کی تمام روایات مشکات شریف باب السہو میں ہیں. فصل 2, سجود تلاوت کا بیان. سجدہ تلاوت کی حکمت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری کیا کہ جب کوئی شخص ایسی آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یا سجدہ کرنے کا ثواب بیان کیا گیا یا سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے کے لیے سزا بیان کی گئی ہے تو پروردگار کے کلام کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اور خیر کے کام کی طرف سبقت کرتے ہوئے سجدہ کرے. فائدہ, سجدے کی آیت میں 5 طرح کے مضامین ہیں. انسانوں کو ملائکہ کا حال سنا گیا کہ وہ اللہ کے اطاعت شیار بندے ہیں, بندگی سے تکبر نہیں کرتے, ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے مگر بہت سے انکار کرتے ہیں, اس لیے ان پر عذاب ثابت ہو گیا. انبیاء اور مومنین خدا کو سجدہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اور اللہ کی آیاتیں سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. کفار سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں, سجدہ صرف اللہ کو کرو اور سجدہ کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو. سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے. جب وہ سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش بخش دی. سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں مومنین سے خطاب ہے کہ رکوع اور سجدہ کیا کرو, اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ. غرض سجدہ تلاوت کی حکمت میں خاص طور پر امتثال امر اور نیک بندوں کی روش اپنانے کو ذکر کرنا چاہیے. عظمت کلام کا لحاظ تو ایک عام ادب ہے, آیات سجدہ کے ساتھ خاص نہیں. سجدے کی آیات نہیں ہے. جن آیات میں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کرنے کا تذکرہ, ان میں سجدہ نہیں ہے کیونکہ سجدہ تلاوت اللہ کی بندگی ہے اور فرشتوں کا سجدہ اظہار انقیاد کے لیے تھا. بس آیات میں سجدہ کرنا آیات کے موضوع کے خلاف ہے. سجدوں کی تعداد, روایت میں 14 یا 15 سجدوں کا تذکرہ آیا اور 2 باتوں میں اختلاف ہے. سورہ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں, اور سورۃ الحج میں 1 سجدہ ہے یا 2. نسائی شریف میں صحیح سند سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ داؤد توبتاً ونسجدها شکرا, یعنی داؤد علیہ السلام نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا اور ہم شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اور بخاری میں بھی 2 روایتیں ہیں جن سے سورہ صاد میں سجدہ کرنا ثابت ہوتا ہے. البتہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ نہایت مؤکد یعنی واجب نہیں ہے,
اور جو حضرات سورہ صاد میں سجدے کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، صرف قیاس ہے، جس کا جواب نسائی کی مذکورہ روایت میں موجود ہے۔ سورۃ الحج میں 2 سجدوں کی تمام روایت ضعیف ہیں۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصلات میں ہیں اور سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کی سند میں عبداللہ بن منین ضعیف راوی ہیں۔ دوسری روایت حضرت عقبہ بن عامر کی ہے، انہوں نے عرض کیا سورۃ الحج کو یہ برتری حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سند قوی نہیں، البتہ ابو داؤد میں اس کی صحیح سند ہے، مگر یہ روایت اس بات میں صریح نہیں کہ یہ دونوں سجدے تلاوت کے ہیں۔ احتمال ہے کہ عقبہ کی مراد ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ صلاۃ ہو، آیت کا مضمون اس پر صاف دلالت کرتا ہے۔ سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنت؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سجود تلاوت سنت ہے، امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا اور شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے، اور امام حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ ان کی دلیل خود آیات سجدہ کے مضامین ہیں اور وہ وجوب کے متقاضی ہیں، اور کسی صریح روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کو ترک کرنا ثابت نہیں، بس یہ مواظبت تامہ بھی وجوب کا قرینہ ہے۔ سجدہ تلاوت سنت ہونے کی دلیل ہے۔ پہلی دلیل متفق علیہ روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، یہ روایت صحیح نہیں۔ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مفصلات کے سجدے منسوخ ہے، اور اس سلسلے میں ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جس کی سند میں مطر الوراق اور حارث بن عبید ایادی 2 ضعیف راوی ہیں، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت آپ کی وضو نہ ہو، نیز علی الفور سجدہ واجب بھی نہیں۔ دوسری دلیل بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں سورۃ النحل کی آیت سجدہ پڑھی تو نیچے اتر کر لوگوں کے ساتھ سجدہ کیا، اگلے جمعے میں پھر خطبے میں یہی آیت پڑھی تو لوگوں سجدہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے، آپ نے فرمایا یہ سجدے ہم پر لازم نہیں، ہم چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات پر کسی نے نکیر نہیں کی، سب نے یہ بات مان لی، یعنی سجدوں کی سنیت پر اجماع صحابہ ہو گیا، مگر علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انفرادی رائے تھی، کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مسئلے میں تائید نہیں کی تھی اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی اس رائے پر عمل کیا۔ اور روی عن مالک انه قال اذا ذلك ان ذلك مما لم يتبع عليه عمر مما لم يتبع علیہ عمر ولا عمل به احد بعده، کہ ایسی بات آراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور بھی تھی جن کو امت نے نہیں لیا، جیسے حضر میں جنبی کے لیے عذر کے باوجود تیمم کا جائز نہ ہونا، سکوت ہمیشہ اجماع نہیں ہوتا بلکہ جب رضا کے طور پر سکوت ہو تب اجماع سمجھا جاتا ہے، اور رضا کا اس واقعے میں کوئی قرینہ نہیں، اور انفرادی رائے کا احترام مکارم اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ کیا بے وضو سجدہ تلاوت جائز ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے، بے وضو سجدہ کرنا درست نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں، آپ نے اپنی صحیح میں اس کی 2 دلیلیں بیان کی، ایک ہے تو ابن عمر کبھی بے وضو بھی سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے، دوسری دلیل ایک حدیث پیش کی ہے جس میں مشرکین کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ مشرکین ناپاک ہے، اس طرح آپ نے اپنی بات ثابت کی ہے۔ شاہ صاحب اس حدیث کی ایسی شرح کرتے ہیں جس سے امام بخاری کا استدلال بھی ختم ہو جائے اور غرانیق والے واقعے کی تردید بھی ہو جائے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک مخلوط مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھی اور سجدہ کیا تو لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہیں کیا ہو، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکوں نے، جنات نے اور انسانوں نے سجدہ کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں نے سجدہ کیوں کیا؟ زنادقہ نے اس کا جواب دینے کے لیے غرانیق کا قصہ گڑھا اور مفسرین نے اس کو اپنی تفسیروں میں جگہ دے دی۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ یہ واقعہ کسی سے صحیح سند سے ثابت نہیں۔ علامہ نے اس قصے کی اسانید پر بھی مفصل کلام کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشرکوں کے سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے سورۃ النجم پڑھی تو اس کی بلاغت و فصاحت اور زور بیان کی وجہ سے ایک سما بن گیا اور حق پورے طور پر واضح ہو گیا، اور وقتی طور پر کسی کے لیے بھی عاجزی اور تابعداری کرنے کے سوا چارہ نہ رہا، اس لیے ہر شخص آپ کے ساتھ سجدے میں گر گیا۔ صرف ایک سیٹ مکے کا ایک سیٹ امیہ بن خلف سجدے میں شریک نہ ہوا، اس نے ذرا سی مٹی لی، پیشانی سے لگائی اور کہا میرے لیے یہ بس ہے، یعنی ابر کرم برسا مگر وہ محروم رہا کیونکہ اس کے دل پر زنگ سخت جم گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی دنیا میں سزا دی اور وہ میدان بدر میں مارا گیا۔ پھر جب لوگوں کو ہوش آیا تو انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا اور جس کی قسمت نے یاوری کی وہ ایمان پر برقرار رہا۔ سجدہ تلاوت کے اذکار، اصل ذکر تو وہی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، مگر روایات میں 2 ذکر اور بھی آئے ہیں۔ پہلا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ، اس ذات کے لیے میرے چہرے نے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس میں سماعت و بصارت کو جلوہ گر کیا اور اپنی قدرت و طاقت سے۔ دوسرا ذکر سورہ صاد کے سجدے میں آپ نے یہ ذکر بھی کیا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع بہا عنی وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد، اے اللہ میرے لیے اس سجدے کی وجہ سے اپنے پاس ثواب لکھیے اور آپ اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتاریے اور آپ اس کو اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ بنائیے اور آپ اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے جس طرح آپ نے اس کو اپنے بندے کی داؤد کی طرف سے قبول فرمایا۔ باب نمبر 12 نوافل کا بیان، نوافل کی مشروعیت کی حکمت۔ تمام شریعتوں میں رحمت خداوندی نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ کیا کہ تمام ضروری باتیں بیان کر دی جائیں، دین کا کوئی گوشہ تشنا نہ چھوڑا جائے، اس طرح وہ باتیں بھی بیان کر دی جائیں جس کے ذریعے لوگ نمازوں سے پورا فائدہ حاصل کر سکے تاکہ ہر شخص نماز سے اپنا حصہ لے سکے، یعنی جو لوگ مشغول ہیں اور دنیاوی امور کی طرف متوجہ ہیں وہ فرائض کو مضبوط پکڑے اور ان کو پابندی سے ادا کریں، اور جو فارغ البال ہیں
اور نفس کی اصلاح کی طرف اور آخرت کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہیں، وہ کامل طور پر عبادات کو ادا کریں۔ اس لیے آئین سازی کرنے والی عنایت متوجہ ہوئی اور اس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی مشروع کیا اور ان کے لائق اسباب و اوقات متعین کیے، ان کے اہتمام کرنے پر ابھارا، ان کی خوب ترغیب دی اور ان کے فوائد کی وضاحت کی۔ یہی رواتب یعنی مقررہ سنتیں ہیں، اور کچھ دیگر نوافل کی بالاجمال ترغیب دی، یعنی ان کے لیے اوقات و اسباب متعین نہیں کیے، ان کو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، البتہ جن اوقات میں نماز ممنوع ہے ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ نوافل بھی خواہ وہ موقت ہو یا غیر موقت بعض بندوں کی ضرورت ہے، اور ضرورتیں مہیا کرنا پروردگار عالم کی چارہ سازی ہے، اس لیے نوافل مشروع کیے گئے ہیں۔ سنن مؤکدہ اور ان کی تعداد کی حکمت۔ سنن مؤکدہ وہ نوافل ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ لگائے گئے ہیں، ان میں سے جو فرض سے پہلے مقرر کیے گئے ہیں وہ جلا دینے کے لیے یعنی ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اور جو بعد میں رکھے گئے ہیں وہ فرض کی تکمیل کے لیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل دل سے اللہ کی یاد نکال دیتے ہیں اور دنیا کی الجھنیں دل میں بھر دیتے ہیں، پس اگر آدمی ایک دم فرض نماز شروع کرے گا تو یہ تصورات اذکار میں غور کرنے سے عبادت کا ثمرہ حاصل کرنے میں مانع بنیں گے، کیونکہ دنیا کے گورکھ دھندے انسان کو بہیمی حالت کی طرف جھکاتے ہیں اور ملکیت کے لیے قسوت و حیرانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے فرض نماز مشروع کرنے سے پہلے کسی آلۂ ثقل کی ضرورت ہے جس کو لوگ استعمال کریں اور دنیا کو ذہن کو دنیا کے جھمیلوں سے ہٹائے اور دل کو عبادت کی طرف مائل کریں، تاکہ فرض نمازیں دل کی صفائی کے ساتھ اور توجہ کو اکٹھا کر کے شروع کی جائیں۔ یہ تو فرض سے پہلی والی سنتوں کی حکمت ہے، اور بعد والی سنتوں کی حکمت یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو کامل طور پر ادا نہیں کر پاتا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو کسی کے لیے نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے اور کسی کے لیے 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4واں تہائی اور آدھا لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرض کے بعد سنتیں مقرر کی گئی تاکہ ان سے فرض کی تکمیل ہو جائے۔ اور سنن مؤکدہ 10 رکعتیں یا 12 رکعتیں، اختلاف اس میں ہے کہ ظہر سے پہلے 2 سنتیں ہیں یا 4 ہیں۔ دونوں باتیں صحیح روایت سے ثابت ہے، بس 4 پڑھے یہی کامل سنت ہے، اور موقع نہ ہو تو 2 ہی پڑھ لے۔ اور یہ تعداد فرائض پر تقسیم کر دی گئی، 2 فجر سے پہلے 4 یا 2 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد رکھی گئی۔ اس تعداد میں حکمت یہ ہے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ اصل فرض 11 رکعتیں ہیں، بعد میں 6 کا اضافہ کیا گیا، اس لیے شریعت نے چاہا کہ اصل فرضوں کے بقدر سنتیں مقرر کی جائیں۔ اگر 11 مقرر کی جاتی تو مجموعہ 22 ہو کر نمازیں جفت ہو جاتی، جو مصلحت وتر کے خلاف تھا۔ اس لیے ایک روایت میں نیچے کا عدد 10 لیا گیا اور دوسری میں اوپر کا عدد 12 لیا گیا تاکہ مجموعہ طاق رہے۔ عدد 10 لیا گیا، دوسری میں اوپر کا عدد 12 لیا گیا تاکہ مجموعہ طاق رہے۔ ٹھیک ہے۔ سنن مؤکدہ کی فضیلت، جنت کا گھر۔ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ ہر روز اللہ کے لیے 12 رکعتیں نفل کے طور پر فرض کے طور پر نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص پابندی سے سنن مؤکدہ ادا کرتا ہے وہ رحمت خداوندی کے بڑے حصے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، کیونکہ جنت میں گھر جنت کا باسی ہوتا ہے اور جنت میں وہ جائے گا جو کرم الہی کا مورد بن جائے گا۔ فجر کی سنتوں کی خاص فضیلت۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تشریح، فجر کی سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اس کی نعمتیں رنج و محن سے مقدر ہیں، اور آخرت کا ثواب سدا باقی رہنے والا ہے اور تکان و ماندگی سے مقدر نہیں، بس وہی بہتر ہوا۔ فائدہ، اس ارشاد کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو صبح 4 پیسوں کے نفع کی خاطر فرض جلدی سے ادا کر کے کام پر لگ جاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سنتیں عام نوافل کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے قیمتی اور کارآمد ہے، بس معمولی نفع کی خاطر ایسی قیمتی دولت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں اسی قبیل کا ایک ارشاد ابو داؤد میں مروی ہے کہ لا تدعوهما وان طردتكم الخيل، یعنی چاہے گھوڑے تمہیں رون ڈالیں یہ 2 رکعتیں مت چھوڑو۔ اس ارشاد کے مخاطب فوج ہے، جنگ کا میدان ہے، دشمن حملے کے لیے تلا کھڑا ہے، اندیشہ ہے کہ اگر ہم سنتیں ادا کر کے فرض پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا اور ان کے گھوڑے ہمیں رون ڈالیں گے۔ ایسی صورت میں اگر سنتیں چھوڑ کر صرف فرض پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے دشمن کے گھوڑے تمہیں رون ڈالیں یہ 2 سنتیں مت چھوڑو، ان کو عام نوافل کی طرح مت سمجھو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی سنتوں کا کرتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم کا ایک قول یہ ہے کہ فجر سے پہلے یہ 2 رکعتیں واجب ہیں۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو وہ اس کے لیے حج اور عمرے کے ثواب کی مانند ہوں گی۔ مشکات باب سے اس کی سند ضعیف ہے مگر ترغیب منذری میں اس کے شواہد ہیں۔ تشریح، فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں رکا رہنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے، اور یہ روزانہ کا اعتکاف ہے جس کو ہر شخص بغیر کسی زحمت کے کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے بعد فوائد قسم اول مبحث 5 باب 11 کے آخر میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ فائدہ، فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں رہنا فجر کے بعد کی سنتوں کے درجے میں ہے، جیسا کہ ابھی آ رہا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں سنن مؤکدہ کے فضائل کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ فائدہ، مذکورہ حدیث میں ثواب کی مقدار کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور نسبت کا بیان بھی۔ پہلی صورت میں یہ ثواب پابندی سے عمل کرنے کا ہے، ایک دن کا نہیں، اور فضائل کی روایتوں میں عام طور پر دوام صابرہ اور حافظہ کی قید ملحوظ ہوتی ہے، چاہے حدیث میں اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر کسی حدیث میں صراحت ہو کہ ثواب ایک بار عمل کا ہے تو وہ اور بات ہے۔ دوسری صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حج اور عمرہ چھوٹی بڑی عبادتیں ہیں، اس طرح فجر کے فرضوں کی باجماعت ادائیگی اور اس کے بعد اعتکاف اور آخر میں اشراق یہ بھی 2 چھوٹی بڑی عبادتیں ہیں، اور جو حج کو جاتا ہے وہ عمرہ ضرور کر کے آتا ہے، بس فجر کی نماز کے لیے جانے والے کو بھی یہ چھوٹی عبادت کر کے گھر لوٹنا چاہیے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتوں کی فضیلت۔ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام نہ پھیرا گیا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
حدیث حضرت عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی نیک عمل چڑھے۔ حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوں گی، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ اس گھڑی میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ پہلی قسم کے مباحث 6 باب 8 میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے، مگر بندوں کے مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان تقیید کو قبول کرتی ہے، یعنی خاص زمان و مکان کے ساتھ اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ بعض اوقات میں روحانیت پھیلتی ہے، زوال کے بعد کی گھڑی میں بھی روحانیت پھیلتی ہے، اس لیے یہ بھی عبادت کا خاص وقت ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب روحانیت کا پھیلنا اور عنایت الہی کا متوجہ ہونا ہے۔ جمعہ کے بعد مسجد میں 4 سنتوں کی حکمت۔ متفق علیہ روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کر 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو جمعہ کے بعد سنتیں پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ اور مسلمی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد نبوی منقول ہے کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائی جائے تاکہ بات چیت کر لے یا مسجد سے نکل جائے۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد جو شخص مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور گھر لوٹ کر چاہے تو وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور مسجد میں 4 پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ 2 سنتیں پڑھے گا تو وہ جمعہ کے مانند ہو جائیں گی، اور ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں لوگوں کے بہت بڑے اجتماع میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ عوام یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید اس شخص نے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کو معتبر نہیں سمجھا اور اس کا اعادہ کیا، یا اس قسم کا کوئی اور خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے جمعہ کی 2 رکعتوں کو ناکافی سمجھا، کیونکہ جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے، پس جمعہ کی رکعتیں بھی 4 ہونی چاہیے، اس لیے اس نے سلام پھرتے ہی متصلاً 2 اور پڑھ کر 4 پوری کر لی۔ اس لیے تیسری حدیث میں آپ نے جمعہ کے ساتھ دوسری نماز ملانے کی ممانعت کیا، جب تک بات نہ کر لے یا مسجد سے نہ نکل جائے 2 رکعتیں پڑھنے کی ممانعت کی، اور 4 سنتیں پڑھنے میں ایسا کوئی اہام پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مسجد میں جمعہ کے بعد متصلاً 4 ہی سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر چاہے تو مسجد ہی میں 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ عصر سے پہلے اور مغرب کے بعد سنن غیر مؤکدہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا تھا، جن کے درمیان آپ تشہد پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں عصر سے پہلے آپ کا 2 سنتیں پڑھنا بھی مروی ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں تو سنت مؤکدہ ہیں جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اور ان کے ساتھ 2 اور پڑھی جائیں اور 4 کر لی جائیں تو ایک مرسل روایت میں حضرت مکحول سے مروی ہے کہ وہ علیین میں اٹھائی جاتی ہیں، اور بشمول سنت مؤکدہ 6 پڑھی جائیں تو ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا کہ وہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، بشرطے کہ درمیان میں کوئی بری بات نہ بولے۔ اور ایک ضعیف روایت میں 20 نفلیں پڑھنے کی یہ فضیلت آئی کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، اور اس کی سند میں یعقوب بن الولید مدنی ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال یہ سب سنن غیر مؤکدہ۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے سنتوں کا تذکرہ کسی روایت میں نہیں آیا، مگر نماز بہترین کام ہے، پس عشاء سے پہلے بھی 2 یا 4 نفلیں پڑھنی چاہیے۔ عصر اور فجر کے بعد سنتیں نہ رکھنے کی وجہ، فجر کے بعد 2 وجہ سے سنتیں نہیں رکھی گئی بلکہ مطلقاً نوافل سے منع کر دیا گیا۔ ایک وجہ یہ کہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنتوں کے قائم مقام ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد نوافل جائز رکھے جائیں گے تو یہ سلسلہ دراز ہو کر طلوع غروب تک پہنچ جائے گا، اور مجوس و حنوت کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ یہ اقوام سورج کی طلوع غروب کے وقت پرستش کرتی ہیں۔ فائدہ: مغرب سے پہلے موقع ہو تو نوافل جائز ہیں، یعنی مکروہ وقت غروب پر ختم ہو جاتا ہے، اور مغرب سے پہلے صحابہ کا نوافل پڑھنا بھی مروی ہے، اور حدیث مرفوع میں آپ کی اجازت بھی مروی ہے، مگر چونکہ مغرب کا مستحب وقت مختصر ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکابر صحابہ مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی مشروعیت کی وجہ: حجوداً اور تہجد ازداد میں سے ہے، رات میں سونا اور رات میں بیدار ہونا دونوں معنی ہے، البتہ متہجد رات میں نماز کے لیے نیند سے بیدار ہونے والے کو کہتے ہیں۔ امام لغت ازہری کا قول ہے کہ کلام عرب میں حاجد کا اطلاق رات میں سونے والے پر اور متہجد کا رات میں نماز کے لیے بیدار ہونے والے پر ہوتا ہے۔ اور شارح کی نظر میں تہجد کی نماز کو 3 وجوہ سے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ پہلی وجہ: رات کے آخری حصے میں پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے دل صاف ہوتا ہے، جمعیت خاطر کی دولت حاصل ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، آوازیں تھمی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ بستر خواب پر دراز ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں دکھلانے سنانے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ عبادت کا بہترین وقت وہ ہے جس میں آدمی فارغ البال ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں کہے لوگوں سلام کو رواج دو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نعتوں کو جوڑو اور رات میں نماز پڑھو، درحالے کہ لوگ سوئے ہوئے ہو، داخل ہو گئے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ لوگ خوابیدہ ہوں یعنی میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہوں، ایسے وقت میں ایک بندے کا اٹھ کر نماز میں لگنا اللہ کی خصوصی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ اور سورۃ المزمل آیت نمبر 6-7 میں ہے کہ البتہ رات کو اٹھنا سخت رونتا ہے، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور خواہشات پامال کی جاتی ہیں اور بات سیدھی نکلتی ہے، یعنی اس وقت ذکر و دعا دل سے ادا ہوتی ہے، زبان و دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا شغل ہے، پس رات میں فرصت کے یہ لمحات غنیمت سمجھنے چاہیے۔ دوسری وجہ: رات کا آخری حصہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے، اس وقت میں پروردگار عالم نیک بندوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں، بس اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ہو جاؤ۔
تیسری وجہ، شب بیداری کا بہیمیت کے کمزور کرنے میں بڑا دخل ہے۔ سحر خیزی بہیمیت کے زہر کے لیے تریاق ہے، اس لیے جو لوگ کتے وغیرہ کو شکار کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ اس کو بھوکا اور بیدار رکھتے ہیں، اسی وقت وہ اس کی تعلیم میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دارمی کی روایت میں کہ یہ رات کو بیدار ہونا بہت مشکل اور گراں ہے، پس جب کوئی شخص وتر پڑھے تو اس کے بعد 2 نفلیں پڑھ لے، پھر اگر رات میں اٹھا تو سبحان اللہ، ورنہ یہ 2 نفلیں تہجد کی جگہ لے لیں گی۔ مذکورہ والا وجود سے شریعت نے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے اور اس کے آداب و اذکار منضبط کیے ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کا مسنون طریقہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، جب وہ سوتا ہے وہ ہر گرہ پر منتر پڑتا ہے کہ رات دراز ہے، سو رہے۔ بس جب وہ جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، بس وہ چست خوش دل ہو جاتا ہے ورنہ پلید کامل رہتا ہے۔ تشریح، اس حدیث میں بیدار ہونے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ بس جب آدمی سوتا ہے تو شیطان سونے والے کے نیند کو لذیذ بناتا ہے اور اس کے لیے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ابھی رات کافی باقی ہے، کچھ اور سو رہا ہو۔ شیطان کا یہ وسوسہ اتنا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے کہ کسی کارگر تدبیر کے بغیر زائل نہیں ہو سکتا، اور مؤثر تدبیر وہی ہے جس سے نیند دفع ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے جاگنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیند ٹوٹتے ہی جبکہ آنکھیں خمار آلود ہو اللہ کا ذکر کرے، پھر مسواک کر کے وضو کرے، پھر 2 ہلکی نفلیں پڑھے تو طبیعت کھل جائے گی، پھر جس قدر چاہے آداب و اذکار کی رعایت کے ساتھ نماز لمبی کرے۔ بعض حضرات نے اس گرہ لگانے کو مجاز پر معمول کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، جس طرح شیطان ذکر اور نماز سے روکتا ہے نیند بھی معنی بنتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ حقیقت پر معمول ہے، یعنی شیطان جادوگر کی طرح حقیقتاً گرہیں لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان 3 گرہوں کا تجربہ کیا اور ان کو لگانے کا اور ان کی تاثیر کا مشاہدہ کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مشاہدے کے وقت میں یہ بھی جان رہا تھا کہ یہ شیطان لگا رہا ہے اور مجھے یہ حدیث بھی مستحضر تھی۔ تہجد کا وقت نزول رحمت کا وقت ہے۔ تہجد کے فضائل میں ایک روایت میں سماع دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت اور ان کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ اور اللہ کا عرش پر متمکن ہونا اور ان کی دیگر عام صفات و افعال کی حقیقت اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے۔ اس معاملے میں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اعترافی علم ہے، لیکن اس حدیث کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خود ان کو دعا، سوال اور استغفار کے لیے پکارتے ہیں۔ بس خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور بستر سے کھڑے ہو کر کچھ کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب اس مضمون کی تمہید میں فرماتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں مباحث اول کے باب 2 میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ معنویات پیکر محسوس اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنے وجود حسی سے پہلے زمین پر اترتے ہیں۔ درج ذیل حدیث اس کی واضح دلیل ہے۔ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے گھبرائے ہوئے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے اتارے گئے اور کس قدر فتنے اتارے گئے۔ کوئی ہے جو جگائے حجروں والیوں کو، آپ کی مراد ازواج مطہرات ہے، تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں آخرت میں تنگ ہوں گی، یعنی بہت سی عورتیں جو دنیا میں قسم کا لباس پہننے والی ہیں مگر وہ روحانی کمالات سے عاری ہیں، ان کو آخرت میں ان کی بے کمالی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس طرح کہ وہ ننگی ہوں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس روایت میں 2 مضمون ہیں، خزانوں اور فتنوں کا اترنا۔ فیشن والا لباس پہننے والوں کی آخرت میں عریانی کی سزا ملے گی، ان کو آخرت میں عریانی کی سزا ملے گی۔ یہ دونوں باتیں ابھی حصی طور پر وجود میں نہیں آئی تھی۔ جس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا تھا نہ تو مسلمانوں کے پاس خزانے آئے تھے، نہ دولت کے نشے میں چور ہو کر مرد فتنے میں مبتلا ہوئے تھے، نہ ابھی عورتیں فیشن پرست ہوئی تھی، مگر آپ نے اس کا پیکر محسوس خواب میں دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنویات یعنی مذکورہ باتیں ان کے وجود حسی سے پہلے معنویات ہیں، پیکر محسوس اختیار کرتی ہیں اور ان کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں درج ذیل حدیث کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہے پس میں اس کو بخش دوں۔ علماء نے اس حدیث میں جس نزول اور ندا کا ذکر کیا اس کو کنایہ قرار دیا کہ اس وقت میں بندوں کے نفوس رحمت الہی کو اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آوازیں تھمی ہوئی ہوتی ہیں، شور و شغب جو دل کی حضوری میں مانے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے بھی دل صاف ہوتا ہے اور اس وقت کا عمل دکھلانے کے جذبے سے بھی خالی ہوتا ہے، اور اس لیے رحمت کے فیضان میں دیر نہیں لگتی۔ شاہ صاحب کے نزدیک حدیث کا مضمون اتنا دور ہٹا دینا مناسب نہیں، اگرچہ آپ کے نزدیک بھی یہ تعبیر صحیح ہے، مگر ساتھ ہی آپ شؤون الہی میں تجدد بھی مانتے ہیں، یعنی ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے جس کو نزول سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور مبحث خامس میں صفات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ درج ذیل 3 حدیثوں میں بھی یہی 2 راز ہیں، یعنی بندوں کے نفوس میں رحمت الہی کو اتارنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا اور ساتھ ہی شؤون الہی میں تجدد کا ہونا، یعنی ادھر سے بھی رحمت خداوندی اور اللہ کے تجلی کا اترنا مراد ہے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہے، نہیں موافق ہوتا اس سے کوئی مسلمان آدمی مانگے وہ اللہ تعالیٰ سے اس میں دنیا اور آخرت کے امور میں سے کوئی بھلائی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں، اور یہ بات ہر رات میں ہے۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ تہجد ضرور پڑھا کریں، کیونکہ وہ گزشتہ صالحین کا طریقہ تھا اور وہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور نماز کفارہ کیسے بنتی ہے اور وہ گناہوں سے کیسے روکتی ہے اور ان کے علاوہ نماز کے دیگر فوائد بحث 5 باب 9 کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔
बावजूद ज़िक्र करते हुए सोने की फजीलत। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी के कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स बिस्तर पर बावजू पहुँचे और अल्लाह का जिक्र करे यहाँ तक कि उसको नींद आ जाए तो नहीं करवट लेगा वो रात की किसी घड़ी में, मांगे वो उस घड़ी में दुनिया और आखिरत की भलाइयों में से कोई भलाई, मगर अता फरमाएंगे अल्लाह ताला उसको वो भलाई। इस हदीस का मतलब ये है कि जो पाकी की हालत में सोया और फरिश्तों की मुशाबहत इख्तियार की, यानी जिक्र करता रहा और अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जह रहा और नींद आ गई, तो वो रात भर उसी हालत में रहेगा, उसका नफ्स बराबर अल्लाह की तरफ लौटने वाला होगा और उसका शुमार मुक़र्रब बंदों में होगा। तहज्जुद के लिए उठते वक्त मुख्तलिफ अज़कार। जो शख्स तहज्जुद के लिए उठे और वो बेदार होते ही वज़ू करने से पहले दर्ज झेल अज़कार में से कोई ज़िक्र करे। पहला ज़िक्र हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए उठते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्द व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्द व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्द व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्द अंतल हक़्क़ व वअदुकल हक़्क़ व लिक़ाउका हक़्क़ व क़ौलुका हक़्क़ वल जन्नतु हक़्क़ वन नारु हक़्क़ वन नबिय्यूना हक़्क़ व मुहम्मदुन हक़्क़ वस साअतु हक़्क़ अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका ख़ासमतु व इलैका हकमतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत व ला इलाहा ग़ैरुक। या अल्लाह आपके लिए तारीफ़ है, आप संभालने वाले हैं आसमानों को और ज़मीनों को और उन चीज़ों को जो उनमें है। आपके लिए तारीफ़ है, आप रोशनी हैं आसमानों की ज़मीन की और उन चीज़ों की जो उनमें है, और आपके लिए तारीफ़ है, आप बादशाह हैं आसमानों के, ज़मीन के और उन चीज़ों के जो उनमें है, और आपके लिए तारीफ़ है, और आप ही हक़ हैं और आपका वादा हक़ है, आपकी मुलाकात हक़ है, आपका इरशाद बरहक़ है, जन्नत बरहक़ है, दोज़ख बरहक़ है, तमाम अंबिया बरहक़ हैं और मोहम्मद बरहक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक़ हैं और क़यामत बरहक़ है। ए अल्लाह मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आप पर ईमान लाया हूँ और आप पर भरोसा किया मैंने, आपकी तरफ रुजू किया मैंने, आपकी मदद से दुश्मनों से झगड़ा करता हूँ और आपके सामने अपना मामला पेश करता हूँ। बस बख्श दीजिए मेरे लिए जो गुनाह मैंने पहले किया, जो गुनाह मैं बाद में करूँगा, और वो गुनाह जो पोशीदा किए मैंने, जो अलानिया किए मैंने, और वो गुनाह जिनको आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप ही आगे करने वाले और आप ही पीछे करने वाले हैं, कोई माबूद नहीं मगर आप और आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अच्छा, दूसरा जिक्र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नींद से उठते तो 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, 10 मरतबा सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 10 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ीक़िद दुनिया व ज़ीक़ि यौमिल क़ियामह कहते। तीसरा जिक्र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बेदार होते तो कहते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका लिज़ंबी व असअलुका रहमतक अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कोई माबूद नहीं मगर आपकी ज़ात पाक है ए अल्लाह, और आप अपनी खूबियों के साथ हैं। बख्शिश चाहता हूँ आपसे आपके गुनाहों की, अपने गुनाहों की, और मांगता हूँ आपसे आपकी मेहरबानी। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मेरा दिल कज न फरमा। उसके बाद आपने मुझे राह रास्त दिखाई और बख्शिए आप मुझे ख़ास अपने पास से मेहरबानी, बेशक आप ही सबसे ज़्यादा बख्शने वाले हैं। चौथा जिक्र हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होकर सूरह आले इमरान का आखिरी पूरा रुकू तिलावत फरमाया, फिर खड़े हुए मिसवाक की और वज़ू फरमाई, फिर 11 रकातें पढ़ी, 13 रकातें भी पढ़ सकते हैं। सही हदीस से यह तादाद भी साबित है और वित्र की नमाज इस तादाद में शामिल है। पांचवा जिक्र सोकर उठने की मशहूर दुआ बुखारी शरीफ में मरवी है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ ज़िंदा होकर जाना है। ये जिक्र शारे ने बढ़ाया। चलिए ठीक है, आज हमें तक रहने देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।